السلام علیکم دوستو، پچھلی قسط میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح کائی قبیلے والوں نے اپنے سردار کی لاش کو دفنایا تھا۔ سیزن 4 کی تیسری قسط کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ارطغرل اپنے خیمے میں اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے تو اچانک اس کے ارد گرد سپاہی کھڑے ہو کر اسے سلام کرتے ہیں۔ سلام کا جواب دے کر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اوغوز نسل کے بوزوغ شاخ سے ہیں، ہم تمہارے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے قدیم خیمے میں لیٹا یہ بچہ آپ کا بیٹا عثمان ہے، اس کا رہبر قرآن و سنت ہو۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو سلطنت قائم کرے گا، اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ کو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اپنے بچے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں کہ آسمان ہماری چھت اور سورج ہمارا پرچم ہے۔ دوستو، پھر اچانک سے منظر بدلتا ہے اور ارطغرل کی زخمی حالت میں ایک غار کے اندر سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور وہ حقیقت کے اندر جو پچھلا منظر تھا وہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران غار میں موجود دوسرا شخص ارطغرل کے منہ پہ کپڑا نچوڑ کر پانی ڈالتا ہے اور اس کے چہرے کی صفائی کرتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد کائی قبیلے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر نئے سردار کے لیے جرگہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس جرگے کی سرداری ارطغرل کے چھوٹے بھائی زلجان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نیا سردار جتنی جلدی ممکن ہو چن لینا چاہیے، جس پر تمام سردار اس کی تائید کرتے ہیں۔ زلجان ارطغرل کا مقصد جاری رکھنے کے وعدے پر سرداری کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، جسے تمام سرداران متفقہ طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور یوں زلجان کائی قبیلے کے نئے سردار بن جاتے ہیں، اور حائمہ خاتون انہیں سرداری کی علامات سونپ دیتی ہیں۔ اس کے بعد پھر سے غار کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ارطغرل بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں اور دوسرا آدمی ان کو پھر سے کپڑے کی مدد سے پانی پلا رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف امیر سعادتین کوپیک ہانلی بازار میں اپنے سپاہی کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک وقت سے ارطغرل میرے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا اور آخرکار اس کا انجام موت ہوا۔ اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ میں کائی قبیلے کو واپس بھیج دوں گا۔ سپاہی سعادتین کوپیک کو بتاتا ہے کہ زلجان کائی قبیلے کا نیا سردار بن گیا ہے، جس پر امیر سعادتین کوپیک کہتے ہیں میں اس کو بھی اپنے بس میں کر لوں گا، پھر جو ارطغرل نے چھیننا ہے وہ پھر سے میرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک مزید کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اصل مسئلہ سپاہی نورگل ہے، مگر میں اسے بھی ایسی جگہ بھیج دوں گا کہ جہاں اسے دفن ہونے کے لیے زمین بھی نہیں ملے گی۔ دوستو، اسی قسط میں آگے چل کر غلام فروش تاجر سمکو کو دکھایا جاتا ہے جو جنگل میں اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے غلاموں کو پانی اور خوراک تقسیم کروا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران سمکو اس آدمی سے بھی ملتا ہے جس نے ارطغرل کو غار میں رکھا ہوتا ہے۔ اس آدمی کا نام انتھیوس ہوتا ہے۔ سمکو انتھیوس سے پوچھتا ہے کہ کس طرح وہ ارطغرل کو وہاں سے غار میں لے کر گیا۔ اس کے جواب میں وہ آدمی سمکو کو بتاتا ہے کہ گورنر آرس اور اس کے ساتھیوں نے ڈاکوؤں کے بیس میں ارطغرل کے لوگوں پر حملہ کیا تھا۔ میں نے آرس کا صرف چہرہ دیکھا تھا مگر وہ زخمی حالت میں تھا، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ آرس ہی تھا۔ سمکو کے پوچھنے پر اس نے مزید بتایا کہ ارطغرل کو زخمی حالت میں 2 سپاہی وہاں سے لے گئے تھے، میں نے ان پر حملہ کر کے ان دونوں آدمیوں کو مار دیا اور ایک کو ارطغرل کی انگوٹھی پہنا کر اس کی لاش کو جلا دیا، جس کی لاش کو کائی قبیلے والے ارطغرل کی لاش سمجھ کر لے گئے تھے۔ اس پر سمکو اس کو کہنے لگا کہ کسی کو اس بات کی خبر تو نہیں، جس پر وہ کہنے لگا کہ صرف ہم دونوں ہی یہ بات جانتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد وہ آدمی جس کا نام انتھیوس ہوتا ہے وہ سمکو سے پوچھتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جس پر سمکو سے کہتا ہے کہ تم ارطغرل کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو اور اسے ہر حال میں زندہ رکھو، ہم ارطغرل کے بدلے میں آرس سے جتنا مرضی سونا لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سمکو انتھیوس کو اسی غار میں لے کے جاتا ہے جہاں انتھیوس نے ارطغرل کو رکھا ہوتا ہے۔ سمکو ارطغرل کو غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہاری نفرت تمہیں زندہ رکھے گی۔ اس کے بعد وہ انتھیوس کے ساتھ غار سے باہر نکل جاتا ہے۔
اس کے بعد امیر سعادتین کوپیک سپاہی نورگل کو خیمے میں بلا کر کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں پر کام ختم ہو چکا ہے، تم ارطغرل کو تلاش کر چکے ہو، لہٰذا کل صبح ہوتے ہی تم اپنے سپاہیوں کو لے کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور یہاں کے معاملات سے اب تم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس پر سپاہی نورگل غصے سے سعادتین کوپیک کے خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ غار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر انتھیوس ارطغرل کے زخموں پر مرہم بنا کر اسے زخموں پر لگاتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر انتھیوس گیلے کپڑے کو سر پر اور زخموں پر لگاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ سلطان اپنے چھوٹے بیٹے ساوچی کو گود میں لے کر ارطغرل کی قبر پر جا کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی دوران وہ کہتی ہیں کہ میں کسی صورت یہ یقین نہیں کر سکتی کہ آپ چلے گئے ہیں۔ اسی دوران گندوز بھی وہاں آ جاتا ہے اور اپنے بابا کی قبر پر پانی ڈالتا ہے اور تلوار نکال کر انتقام کا وعدہ کرتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دوبارہ غار کا منظر دیکھیں گے، جہاں ارطغرل انتھیوس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں، جس پر وہ کہتا ہے کہ تم محفوظ ہاتھوں میں ہو مگر ابھی کمزور ہو۔ اس کے بعد انتھیوس ارطغرل کے پاس سے چلے جاتا ہے۔ دوستو اسی ایپیسوڈ میں آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ جاندار صاحب جو کہ چاودار قبیلے کے سردار تھے، ان کے بھائی بہادر صاحب واپس چاودار قبیلے جانے کے لیے پڑاؤ کیے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کی بیوی اور ان کا بیٹا سانجار بھی ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے قبیلے اور اپنے بھائی کے قبیلے پر سرداری کروں۔ اسی دوران بہادر صاحب کا بیٹا سانجار ایک غدار سپاہی کو پکڑ لیتا ہے، جو کہ بہادر صاحب پر تیر کا وار کرنے والا ہوتا ہے۔ سانجار اس کو پکڑ کر ان کے پاس لاتا ہے، جسے بہادر صاحب اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بہادر صاحب کہتے ہیں کہ جب تک میرا بہادر بیٹا اور بہادر سپاہی میرے ساتھ موجود ہیں، مجھے کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکتا، جس پر وہاں موجود تمام لوگ بہادر صاحب زندہ باد، بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو دوسری طرف آپ قلعہ کا منظر دیکھیں گے، جہاں گورنر آرس اپنے کمانڈر سے کائی قبیلے کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی دوران وہ اپنے کمانڈر سے یہ بھی کہتا ہے کہ بہت جلد وہ ہانلی بازار کارروائی کرنے جائیں گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ امیر سعادتین کوپیک گورنر آرس سے ملنے کے لیے قلعے کاراچا حصار جاتا ہے، جہاں آرس اسے خوش آمدید کہتا ہے اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں۔ اسی دوران امیر سعادتین کوپیک آرس کو ہانلی بازار میں شراکت داری کی دعوت بھی دیتا ہے، جسے وہ خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل غار میں وضو کر رہا ہوتا ہے اور وہاں انتھیوس آ کر اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اٹھے مت، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں۔ ارطغرل انتھیوس سے کہتے ہیں کہ وہ قبیلے واپس جانا چاہتے ہیں، جس پر انتھیوس کہتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہیں، جس پر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ موت سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا جو تم نے میری زندگی بچائی۔ اس پر انتھیوس اسے نئے کپڑے دے کر کہتا ہے کہ یہ پہن لو، اور میں نے تمہارے لیے ایک گھوڑا منگوایا ہے جو غار کے باہر کھڑا ہے۔ اس پر ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سفر طویل ہے مگر میری منزل بڑی واضح ہے۔ اور دوستو اسی دوران سیزن 4 کی تیسری ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔